بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سے شروع ہو رہا ہے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ترکیب اور تدبیر کر کے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، تو ان 10 بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام اس بھائی کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا. تو جب یہ 10 کے 10 مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا فلما استيئسوا من، جب یہ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، تو وہ سرگوشی کرنے کے لیے اکیلے میں چلے گئے، مشورہ کرنے کے لیے کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم، ان میں سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے ابا نے تم سے اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے جو تم یوسف کے بارے میں زیادتی کر چکے ہو. پچھلے ہفتے اس آیت کی کچھ تفصیل ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اب دیکھیں یہ لوگوں نے یہاں پر تقریباً 30 یا 40 سال کے بعد جا کر اقرار کیا ہے. بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو زیادتی کی ہے یوسف کے معاملے میں ہم نے جو زیادتی کی ہے وہ تم سب کو معلوم ہے. تو بڑے نے کہا اور سب نے خاموش رہ کر گویا اقرار کر لیا، خاموش رہ کر سب نے اقرار کر لیا. تو اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اب جا کر انہوں نے غلطی کو مانا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا، جب تو ان کا خیال تھا کہ ہم فوراً توبہ کر لیں گے، یوسف کو باپ سے دور کریں گے اور دور کرتے ہی ہم نیک بن جائیں گے، توبہ کر کے اچھے بن جائیں گے. لیکن بہت بڑا گناہ کیا تھا انہوں نے، بہت بڑا جرم کیا تھا انہوں نے، حرام کام کیا تھا اور اس کو ہلکا سمجھ کر کیا تھا. تو جب انسان کسی گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو، حرام کو ہلکا سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتے ہیں. انسان توبہ کا ارادہ رکھتے ہوئے بھی توبہ نہیں کر پاتا. اب یہ لوگ دیکھو 30 یا 40 سال کے بعد ان کو مکمل توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی. 30 یا 40 سال کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. ابھی تک تو وہ اس کو غلطی ہی نہیں مان رہے تھے، ابھی تک تو وہ اس کو غلطی ہی نہیں مانتے تھے. اب جا کر انہیں احساس ہوا اور اب جا کر انہوں نے مانا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے گناہ کو ہلکا سمجھا، ہلکا سمجھ کر انہوں نے ایک بڑا حرام کام کر لیا. 2 نبیوں کا دل دکھایا اور ایک بیٹے کو باپ سے بلا وجہ دور کر دیا. تو اس کی نحوست تھی کہ یہ 30-40 سال تک توبہ نہ کر سکے.
ابھی بھی کیوں ان کو احساس ہوا؟ اب وہ توبہ پر کیوں آئے؟ کیونکہ انہوں نے اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا ہے، مراقبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ کیونکہ دیکھیے یہاں پر اس بھائی نے یاد دلایا، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ابا نے ہم سے اللہ کی نام کی قسم کے ساتھ وعدہ لیا تھا۔ تو یہ اللہ کے نام کی قسم، اللہ کے نام کی قسم کا وعدہ، اس کو انہوں نے ذہن میں تازہ کیا۔ تو جب انسان اللہ کے بارے میں سوچے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، قیامت میں اللہ کو کیا منہ بتاؤں گا، تو جب انسان اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کسی نام کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت اس کو پھر دوبارہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی قسم کے ساتھ جو باپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ان کو یاد آیا۔ وہ اس وعدے کو بھائی نے سب کو یاد دلایا، بڑے بھائی نے سب کو یاد دلایا، اور سب کو گویا اب توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی، آہستہ آہستہ وہ سدھار کی طرف جا رہے۔ تو اس نے کہا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اس سے پہلے تم جو زیادتی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، اب میں ہرگز اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی بڑا بھائی کہہ رہا ہے میں مصر میں ہی رہوں گا، میں ابا کے پاس نہیں جا سکتا، ابا کو جا کر کیا منہ بتاؤں گا، کیا کہوں گا میں کہ ایک بھائی کی ہم حفاظت نہیں کر سکے، پہلے ایک بھائی تو چلا گیا تھا، اب اس بھائی کی بھی ہم حفاظت نہیں کر سکے، تو مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا لن ابرح الارض، ہرگز میں اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ ابا جان خود مجھے اجازت دے دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے۔ یعنی چھوٹا بھائی جو بنیامین، جس کو یہاں کے بادشاہ نے روک لیا ہے، 1 سال کے لیے غلام بنا دیا ہے، وہ کسی طرح چھوٹ جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب دیکھو انہیں اللہ کا نام بھی یاد آ رہا ہے، اب اللہ کا نام بھی زبان پر بھی آ رہا ہے، اللہ کا نام یاد آ رہا ہے ان کو، اور اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بتائیے اگر یہی چیز ان کو پہلے سمجھ میں آ جاتی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا، جب وہ لوگ سمجھ جاتے، جب ان کا اس پر یقین ہوتا کہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، یوسف کی محبت جو باپ کے دل میں سب سے زیادہ ہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یوسف کی محبت باپ کے دل میں زیادہ ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو وہ اللہ کے اس فیصلے کو اس وقت مان لیتے، اس پر راضی رہتے، اور باپ کے دل میں اپنی محبت بڑھانے کے لیے وہ غلط طریقہ اختیار نہ کرتے۔ انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا کہ باپ کے دل میں اپنی محبت بڑھانی ہے، باپ کی توجہ اپنی کرنی ہے، اپنی طرف کرنی ہے، تو انہوں نے ناجائز راستہ اختیار کیا کہ یوسف کو بیچ میں سے ہٹا دو۔ حالانکہ جائز راستہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا صحیح راستہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ سے دعا کرتے، وہ جو ہے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرتے اور اللہ کے قریب ہو جاتے، تو اللہ ان کو باپ سے بھی قریب کر دیتا۔ لیکن انہوں نے غلط، جب انہیں اس اللہ کے نام کا استحضار نہیں تھا کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، جب اس نام کا استحضار نہیں تھا تو ان سے غلطی ہو گئی۔ لیکن اب انہیں یاد آ گیا اور اللہ کے نام کا استحضار اور یقین ہو گیا کہ بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، تم جاؤ اپنے ابا کے پاس واپس۔ یہ بڑا بھائی اپنے دوسرے 9 بھائیوں کو کہہ رہا ہے، بڑا بھائی اپنے 9 بھائیوں کو کہہ رہا ہے ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، تم اپنے ابا کے پاس واپس جاؤ، میں تو مصر میں ہی رہوں گا، تم ملک شام جاؤ۔ فقولوا، اور ابا سے کہو یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جو معاملہ ہے وہ صحیح بتا دو، جو معاملہ ہے یہاں پر جو صورت حال پیش آئی ہے وہ پورا ابا جان کو صحیح بتا دو۔ فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو اتنی ہی گواہی دیتے ہیں جتنا ہمیں علم ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سب کے سامان کی تلاشی لی گئی اور وہ پیالہ ہمارے چھوٹے بھائی سوتیلے بھائی کے سامان میں سے نکل گیا، اس لیے ہم نے جو دیکھا ہے، ہمیں جتنا علم ہے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، باقی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے واقعتاً چوری کی ہے چھوٹے بھائی نے یا اس کو پھنسایا گیا سازش کر کے، ہمیں نہیں معلوم، یہ کہہ رہے ہیں۔
وما شہدنا الا بما علمنا. دیکھو جیسے جیسے سدھر رہے ہیں ان کی باتیں کتنی اچھی ہو رہی ہیں, حکمت والی باتیں کر رہے ہیں. جیسے جیسے نیک ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل پر بھی القاء کر رہا ہے. وہ بھی کتنی احتیاط والی بات کی ہے انہوں نے. وما شہدنا الا بما علمنا. ہم تو اتنی ہی گواہی دیتے ہیں جتنا ہمیں علم ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ہمارے چھوٹے بھائی نے چوری ہی کی ہے. ظاہر میں تو نظر آیا, اس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے, تو ظاہر میں تو یہی لگا کہ اس نے چوری کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے چوری نہ کی ہو, کوئی اس کے خلاف سازش کی گئی ہو, کوئی اس کے خلاف تدبیر کی گئی اس کو روکنے کی. اس لیے وما شہدنا الا بما علمنا, ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے. وما كنا للغیب حافظین, اور ہم غیب کو جاننے والے نہیں ہیں. ہم غیب کو جاننے والے نہیں ہیں. غیب ہمیں نہیں معلوم کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اس نے واقعتاً چوری کی ہے یا کوئی سازش ہوئی ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. آپ پوچھئے اس بستی والوں سے, مصر والوں سے. پورا مصر گواہ ہے کہ ہم نے اس مرتبہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا, اس پوری بستی سے, بستی والوں سے پوچھئے آپ جس میں ہم تھے, یعنی پورے مصر والوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ ہم نے اب کی مرتبہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ نہیں کیا. وہ اسی کا قصور ہے, اس کے سامان میں سے پیالہ نکلا اور بادشاہ نے اس کو روک لیا. ہمارا اس مرتبہ کوئی قصور نہیں, ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, آپ پوچھئے ان بستی والوں سے جن میں ہم تھے, یعنی مصر والوں سے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھئے جس کے ساتھ ہم آئے. جن قافلے والوں کے ساتھ ہم نے سفر کیا تھا واپس آئے ہیں, ان قافلے والوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی سازش نہیں کی, ہم نے بھائی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا. یہ دیکھو ابا کو یقین دلانے کے لیے سب کر رہے ہیں, کیونکہ پہلی مرتبہ انہوں نے غلط کام کیا ہے, پہلی مرتبہ جھوٹ بولا ہے, پہلے بیٹے کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے, تو اس لیے اب ان کو اتنی صفائی دینی پڑ رہی ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک ہم سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب سن لیا سب باتیں, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا, بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے. ابھی بھی وہی جملہ کہا جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کہا تھا, تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں کہا بیٹوں سے, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ ان سے کیوں کہا, اس مرتبہ تو ان کا قصور نہیں تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ پہلی مرتبہ ان سے غلط ہو چکی تھی, تو اسی پر قیاس کر کے کہا. انسان کی عادت ہے کہ ایک مرتبہ کوئی جھوٹ بول دے تو انسان جلدی اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے. ایک مرتبہ جو جھوٹا ثابت ہو جائے, ایک مرتبہ جس کے خلاف جھوٹ مل جائے اور جس کے خلاف جھوٹ ثابت ہو جائے, تو انسان جلدی اس پر اعتبار نہیں کرتا ہے. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے یہ جملہ کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. تو اس میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں, ان کا ہی قصور ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کام کیوں کیا تھا. پہلے انہوں نے ایسا جھوٹا کام کیوں کیا, اپنے اوپر جھوٹ کا لیبل کیوں لگایا کہ دوسری مرتبہ بھی باپ کو یہ کہنا پڑا اور ان پر بھروسہ نہیں کیا. تو اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصور نہیں, انہی کا قصور ہے. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. وہی جملہ کہا کہ صبر, اور وہ بھی صبر جمیل, ایسا صبر کہ جس میں مخلوق سے کوئی شکایت نہیں. مخلوق کے سامنے میں کوئی دکھڑا نہیں سناؤں گا, شکوہ اور شکایت نہیں کروں گا, بس صبر کروں گا اور برداشت کروں گا. یعنی جیسے میں نے پہلے بیٹے کے گم ہونے کے وقت بھی بیٹوں سے کچھ نہیں کہا, آج بھی کچھ نہیں کہوں گا. اور قربان جائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی استقامت پر 30 یا 40 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی اسی صبر پر قائم ہے. انسان کے لیے استقامت, کسی ایک عمل پر جمنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. انسان 1 سال نماز پڑھے گا, 1 سال روزہ رکھے گا, 1 سال دیندار رہے گا, پھر کچھ نہ کچھ ایسے عوارض پیش آ جاتے ہیں, ایسی چیزیں پیش آ جاتی ہیں, ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ انسان چھوڑ دیتا ہے. یا تو نفس کی تقاضے سے چھوڑ دیتا ہے, یا برے ماحول کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, یا حالات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. انسان جم نہیں پاتا. استقامت سب سے بڑی چیز ہے. کسی بھی عمل پر جمنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور اسی پر اللہ کی مدد اترا کرتی ہے.
احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس کو پابندی سے کیا جائے، ادومها وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ تو یہاں استقامت دیکھیں، 30 یا 40 سال گزر رہے ہیں اور ابھی تک حضرت یعقوب علیہ السلام فصبر جمیل، اسی صبر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب استقامت ہے، اسی صبر پر جمے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی مخلوق سے کوئی شکایت نہیں، مخلوق کے سامنے کوئی دکھڑا نہیں سنانا ہے، مخلوق کے سامنے رونا نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے، جتنا انہوں نے دکھڑا سنایا ہے، جتنا رویا ہے، سب اللہ کے سامنے روئے، مخلوق سے کچھ نہیں۔ فصبر جمیل، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ اللہ اکبر، ایک تو صبر دیکھیں اور اللہ کے ساتھ گمان، اللہ سے امید دیکھیں ان کی کیسی ہے۔ جو سچا ایمان، انبیاء علیہ السلام اور جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ ایسے، جتنے ان پر حالات تنگ ہوتے جائیں گے وہ اتنا اللہ سے پر امید ہوں گے۔ اللہ سے نا امیدی تو کفر ہے، اللہ سے نا امید ہو جانا یہ تو کفر ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب جتنے حالات خطرناک ہوتے جائیں گے اتنا انہیں اللہ سے امید بڑھتی جائے گی۔ اب دیکھیں، پہلے ایک بچہ غائب تھا، اب 3 بچے غائب ہو چکے ہیں۔ کتنے بچے غائب ہیں؟ 3۔ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا، 2، اور تیسرا وہ بڑا بھائی 10 میں سے وہ بھی مصر میں رک گیا، تو اب 3 بیٹے کم ہو گئے۔ تو اب نا امیدی کے بجائے اور اللہ سے امید بڑھ گئی۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس جمع کر دے گا، ان سب کو لے آئے گا۔ اور یہ بہت بڑی اللہ سے امید، اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہمیشہ، یہ دل کی بہت بڑی عبادت ہے۔ دل کے بہت سارے اعمال ہیں، جیسے بدن کے اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو جیسے بدن کے اعمال ہیں ظاہر کے، ایسے دل کے کچھ عمل ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا عمل اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا، یہ دل کی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے، نوجوان صحابی تھے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، مرض الوفات میں تھے وہ، یعنی موت ان کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے مجھے امید ہے اور میرے جو گناہ ہیں ان کا خوف ہے، میرے جو گناہ ہیں اس کا مجھے ڈر ہے اور اللہ سے مجھے امید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت میں، یعنی موت کے وقت جس بندے کی یہ حالت ہو کہ اس کے پاس امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ جو امید ہے وہ عطا فرماتے ہیں اور جو ڈر ہے اس سے بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ سے امید بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ ایمان والے اللہ سے اور اللہ ایمان والوں سے جو سب سے پہلی بات کرے گا وہ کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سب سے پہلی بات جو اللہ ایمان والوں سے کرے گا اور ایمان والے اللہ سے کریں گے، وہ بات کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے پوچھے گا، احببتم لقائی، کیا تمہیں مجھ سے ملاقات کی امید تھی، محبت تھی؟ مجھ سے ملاقات تم چاہتے تھے؟ تمہیں یہ چیز پسند تھی مجھ سے ملاقات کرنا؟ تو سارے ایمان والے کہیں گے نعم یا ربنا، ہاں اے ہمارے پروردگار، ہمیں تو یہ چیز پسند تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لیما، کیوں؟ تمہارے پاس کیا تھا؟ ایسا کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے تمہیں اتنی امید تھی؟ تمہیں یہ چیز میری ملاقات کیوں پسند تھی؟ تو ایمان والے کہیں گے رجونا عفوک و مغفرتک، کہ اللہ تیرے معافی کی اور تیری مغفرت کی ہمیں امید تھی، تیرے ساتھ بس اچھا گمان تھا، باقی کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قد وجبت لکم مغفرتی، تمہارے لیے میری مغفرت واجب ہو گئی۔ اللہ سے گمان، اللہ سے اچھی امید کتنی بڑی چیز ہے کہ صرف اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کس حال میں ہے؟ ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے گناہ تو بہت زیادہ تھے۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میرے گناہ تو بہت زیادہ تھے، لیکن مجھے جو اللہ سے اچھا گمان تھا اس گمان کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ مجھے جو اللہ سے اچھا گمان تھا اس گمان اور اس امید کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اسی طرح عبد الواحد ابن زید ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حوشب، ان کے زمانے میں حوشب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے،
ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا. یہ عبدالواحد ابن زید کہتے ہیں میں نے ان کو خواب میں دیکھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا عمل بڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا علیک بمجالسۃ العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھنے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے کو لازم پکڑو اور اللہ سے امید پکی رکھو. یہ 2 عمل ہیں. اور اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اس سے بڑا عمل میں نے یہاں نہیں دیکھا ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھنا، اچھی امید رکھنا. جو اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں بھی ضائع نہیں کرتا، کہیں بھی کسی بھی اسٹیپ پر ضائع نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ. حضرت حاجرہ کو یاد کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو جنگل میں چھوڑا مکہ کے پاس، جب وہاں پر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بھی بنا ہوا نہیں تھا، کعبۃ اللہ وہاں پر بنا ہوا نہیں تھا، وہاں حضرت حاجرہ کو اور چھوٹے اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کو چھوڑ دیا. تو حضرت حاجرہ، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب ہی نہیں دے رہے. 2-3 مرتبہ ہو گیا. پھر حضرت حاجرہ کے دل میں خیال آیا. انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ امرک، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اس جنگل میں ہمیں چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں. تو حضرت حاجرہ کو دیکھو اللہ سے کتنا اچھا گمان. حالانکہ وہ مسلمان ہو کے ان کو 2-3 سال ہی ہو رہے ہیں. پہلے وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی یا ان کی نوکرانی تھی، اور وہ ابھی 1-2 سال ہی ہو رہے ہیں. ان کو بہت بڑا کوئی قرآن کا اور حدیث کا اور بہت سارے علوم اور فنون نہیں، لیکن سب سے بڑا علم انسان کے پاس یہ ہے کہ اسے اللہ کی پہچان ہو. سب سے بڑا علم انسان کے پاس یہ ہے کہ اللہ کی پہچان ہو. تو انہوں نے کیا کہا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ سے اچھا گمان تھا تو اللہ نے پھر ان کو ضائع نہیں ہونے دیا. ان کے لیے وہاں پانی کا چشمہ جاری کیا، فرشتے کو بھیجا ان کے لیے. حالانکہ وہ نبیہ نہیں ہے، وہ عورت نبی نہیں ہوتی. حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کیا. اور زمزم کا پانی اتنا مبارک، اتنا بابرکت پانی جو قیامت تک چلے گا، وہ ان کی برکت سے. اور صفا اور مروہ کی سعی، صفا اور مروہ پر جو دوڑ لگاتے ہیں، وہ سعی والا عمل اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے دیا ہے. ان کے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے. اللہ کے ساتھ اچھا گمان تھا کہ ہم کسی بھی کنڈیشن میں ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. تو اللہ نے ان کو ضائع نہیں ہونے دیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی. تو اس لیے اچھا گمان. یہاں دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے کھو گئے، اب اور زیادہ ان کو اللہ سے اچھا گمان ہو گیا. اس لیے کہہ رہے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بھی ہے دنیا میں، اللہ کی ایک سنت بھی ہے ایمان والوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اللہ کی ایک سنت، ایک طریقہ بھی ہے کہ جب ان پر حالات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، حالات، تکلیفیں، مصیبتیں انتہا کو پہنچ جاتی ہیں، جب حالات، تکلیفیں، مصیبتیں انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہوتی ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت، اپنا طریقہ بیان کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت، ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ جب جب نبیوں پر اور اللہ کے نیک بندوں پر حالات بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں، مصیبتیں ان کو گھیر لیتی ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب آخری درجے پر حالات پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل قریب ہوتی ہے. جیسے رات جب بالکل انتہا پر پہنچ جاتی ہے، اندھیرا، تو فوراً صبح ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی حالات جب بہت سخت ہو جاتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب ان پر حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے، ابھی 12ویں پارے میں گزرا ہے کہ جب حالات ان پر بہت تنگ ہو گئے اور قوم نے بہت پریشان کیا اور قوم بہت بگڑ گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کے پاس فرشتوں کو بھیجا، خوبصورت شکل میں فرشتوں کو بھیجا، انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ سب خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے جن کو داڑھی بھی نہیں تھی، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں. حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، تو لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، ان کو برا لگا کہ یہ مہمان. حضرت لوط علیہ السلام کو تو معلوم نہیں تھا یہ فرشتے ہیں، کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے نا. وہ انبیاء علیہ السلام کو اتنا ہی غیب معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ بتاتے ہیں، اتنا ہی غیب کا علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتاتے ہیں. سارے غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ غیب سارا کے سارا اللہ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کہلوا رہے کہ آپ کافروں سے کہیے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہ غیب تو صرف اللہ کے لیے. تو حضرت لوط علیہ السلام پہچان نہیں سکے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام تو سمجھ رہے مہمان ہیں،
اور قوم تو بہت نالائق قوم تھی، وہ بہت خبیث تھی. جہاں نوجوان بچوں کو دیکھتے تھے، وہ خوبصورت بچوں کو دیکھتے تھے تو ان کے ساتھ وہ بدکاری کرتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پریشانی تھی کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ مرد نہیں ہے، اب ان کو بچائے گا کون؟ یہ نوجوان آئے ہیں، خوبصورت ہیں، چہرے ان کے اتنے اچھے ہیں، اب قوم ان کو نہیں چھوڑے گی، قوم ان کے ساتھ بھی، یہ میرے مہمان ہیں اور ان کے ساتھ وہ بدکاری کرنا چاہے گی، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر ان کا دل بہت تنگ ہو گیا. سی ابہم وضاق بہم ذرعا، حضرت لوط علیہ السلام کا دل بہت تنگ ہو گیا. وقال ھذا یوم عصیب، یہ میری زندگی کا سب سے مشکل دن ہے. تو جب دیکھو مشکل انتہا کو پہنچ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اور انہیں کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا مشکل ترین دن ہے، تو اسی دن اللہ کی مدد آ گئی. اسی رات سے اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی. تو جب حالات انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو فوراً اللہ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے، اللہ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون آ گیا. تو قوم تو مایوس ہو گئی کہ اب تو گئے، یعنی آخری درجے کے حالات ہو گئے، نہ سامنے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، پیچھے فرعون ہے، سامنے دریا ہے. تو قوم کہہ رہی ہے انا لمدرکون، اب تو ہم مر گئے، پکڑے گئے، اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کو جاننے والے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کلا ان معی ربی سیہدین، اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے یہاں سے راستہ بتائے گا. تو جب حالات ایک دم آخری درجے پر پہنچ گئے تو سمجھ لو اللہ کی مدد قریب ہے. یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، قرآن میں بیان ہوئی، نبیوں کے حالات میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب حالات آخری درجے پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور مصیبت جب آخری درجے پر پہنچ جاتی ہے، ان الفرج مع الکرب، کشادگی تنگی کے ساتھ، کرب اور درد کے ساتھ کشادگی لگی ہوئی ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، مدد اللہ کی صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی لگی ہوئی ہے تنگیوں کے ساتھ. جتنی تنگی بڑھتی جائے گی کشادگی نزدیک آئے گی، جتنے حالات بڑھتے جائیں گے اللہ کی مدد قریب آتی جائے گی. ہمیشہ یہی ہوا ہے. تو اس لیے ہمیں آج کے حالات میں بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جتنے حالات تنگ ہوتے جائیں گے، جتنے حالات خراب ہوتے جائیں گے، ہماری اللہ سے امید بڑھنی چاہیے کہ اب صبح ہونے والی ہے، اب حالات چھٹنے والے ہیں، اب اللہ کی مدد اترنے والی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی جب حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ سے امید بڑھ گئی. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا. ایک بیٹا کھو کر پہلے ہی 30-40 سال ہو گئے، وہ ابھی تک نہیں آیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تینوں بھی آ جائیں گے. یأتینی بہم جمیعا، اللہ انہیں لے آئے گا تینوں کو. انہ هو العلیم الحکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. جتنے حالات ہم پر گزر رہے ہیں ہر حال کا اللہ کو علم ہے. ہم کس حال میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں یا اچھے حالات میں ہیں، بیماری میں ہیں یا صحت میں ہیں، ہم پر جو حال گزرتے ہیں اللہ کو علم ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ حکیم بھی ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت بھی ہوتی ہے. جس قسم کے حالات ہوتے ہیں اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اچھے حالات میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور برے حالات میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو حال چل رہے ہیں اس میں اللہ کی حکمت تھی. کتنے سارے پیغام اس میں چھپے ہوئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر پورے قیامت تک کے لوگوں کو بتانا تھا کہ صبر کیسا ہوتا ہے، اللہ سے امید کیسے رکھی جاتی ہے. ان کے مقامات بڑھنے تھے، ان کے درجات بڑھنے تھے. کتنے سارے پیغام اس میں، کتنی ساری حکمتیں چھپی ہوئی تھی. اس لیے اللہ نے ان پر اتنے حالات ڈالے. تو جس پر بھی حالات آتے ہیں اللہ رب العزت کی حکمت کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ تعالی حکیم ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. اب جب بیٹوں نے آ کر یہ سارے پیغام سنا دیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پیٹ پھیر کر اب تنہائی میں چلے گئے. تنہائی میں مخلوق سے کوئی شکایت نہیں کر رہے نا، صبر جمیل، مخلوق کے سامنے کچھ کہنا نہیں ہے. جو بھی کہنا ہے وہ تنہائی میں اللہ سے کہنا ہے. اس لیے اب وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے. وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر. وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی غم کی وجہ سے اور وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. فہو کظیم، اندر ہی اندر اپنے غم کو، اپنی تکلیف کو اندر ہی اندر پی رہے تھے، کسی کے سامنے بیان نہیں کر رہے. انسان جب کسی کے سامنے اگر دل کھول کر رکھ دے
کسی کے سامنے اپنا دکھڑا سنا دے، کسی انسان کے سامنے اپنے حالات سنا دے تو وہ ہلکا ہو جاتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اس کو رونا ہی نہیں آ رہا تو کہتے ہیں کہ اس کو رلاؤ، ورنہ وہ اندر ہی اندر اس کو غم کھا لے گا، کہیں اس کی بھی موت نہ ہو جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے تھے، فہو کظیم، کسی کو اپنا حال نہیں سنا رہے باہر، بس اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، اندر ہی اندر غصہ پی رہے. قزم اصل میں غصہ پینے کو کہتے ہیں. قزم کا جو لفظ آتا ہے کاف ضا میم، غصہ پینے کو کہتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فہو کظیم، اندر ہی اندر جو حالات آ رہے ہیں ان کا غصہ، ان کی تکلیفیں، مصیبتیں اندر ہی اندر پی رہے ہیں، اندر ہی اندر نگل رہے ہیں. تو کیا کہا؟ وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے؟ یا اسفا علی بنیامین، کہ ہائے افسوس بنیامین پر، کیونکہ بنیامین ابھی گم ہوئے. یوسف تو بہت سالوں سے پہلے گم ہو چکے ہیں، یوسف تو سالوں پہلے غائب ہے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کا نام لینے کے بجائے ابھی جو تازہ 2 بیٹے گئے ہیں ان کا نام لینا چاہیے تھا، ان پر افسوس کرنا چاہیے تھا، لیکن ان پر افسوس کرنے کے بجائے یوسف کا ہی نام لیا. وجہ کیا ہے؟ یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. تو مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو کہا ہے، یوسف علیہ السلام پر اپنا افسوس ظاہر کیا ہے اس وقت بھی جب 2 بچے جا چکے ہیں. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو بہت شدید محبت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا یوسف ایسا ہے کہ وہ اگر میرے پاس میں ہو تو میرے سارے غم دور ہو جائیں گے. ساری مشکلات، سارے غم، سارے ٹینشن دور کرنے کے لیے یوسف اکیلا ہی کافی ہے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بچپن میں ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ یہ بچہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے، میرا یہ بیٹا آگے چل کر نبی بننے والا ہے، اس کی اونچی شان ہونے والی ہے. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دلی لگاؤ ان کے ساتھ تھا. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ اگر یوسف میرے پاس ہوتا تو اتنے سارے حالات ہی نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ یوسف کی برکت سے سارے حالات دور کر دیتا. تو یوسف نہیں ہے اس لیے یہ حالات بڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یا اسفا علی یوسف کہا. اور بعض مفسرین نے تو عجیب بات لکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر افسوس اس لیے ظاہر کیا اس وقت کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے ایسے تھے جو آگے چل کر حضرت یعقوب علیہ السلام والی ذمہ داری، نبوت کا کام اور امت کو سنبھالنے والے تھے. وہ اکیلے ایسے تھے کیونکہ نبی بننے والے ہیں، باقی بیٹے نبی نہیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بننے والے ہیں، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو افسوس ان پر زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ آگے چل کر جو دین کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے، جو دین کی وراثت مجھے ملی ہے، اس وراثت کو سنبھالنے والا یہ اکیلا ہے. دین کی ذمہ داری اور دین کی وراثت کو اٹھانے والا اور اس کو سنبھالنے والا اور میری جو امت ہے اس کو سنبھالنے والا یہ میرا وارث ہے. وہ اگر نہ آیا تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اصل یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میرے بعد پھر اس دین کی ذمہ داری کو کون اٹھائے گا، نبوت والی ذمہ داری کو کون اٹھائے گا اور امت کو کون سنبھالے گا. یہ غم ان کو کھائے جا رہا ہے. یہ غم بڑا خطرناک ہوتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم الیک اشکو جلد الکافر وعجز المؤمن. اے اللہ میں کافروں کے جو چستی دیکھ رہا ہوں، کافر اپنے غلط دین کو، اپنے باطل دین کو پھیلانے کے لیے جو محنت دیکھ رہا ہوں وہ مسلمانوں میں نہیں ہے. مومن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. یہ کب کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ اپنے زمانے میں جب ہزاروں صحابہ موجود ہیں، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اے اللہ اللہم الیک اشکو جلد الکافر. اے اللہ کافروں کی محنت بڑھتی جا رہی ہے. کافر باطل پر ہو کر بھی وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، وہ اتنے چست ہیں، اتنے چالاک ہیں، اتنا جان اور مال لگا کر وہ اپنے باطل کو پھیلا رہے ہیں اور مسلمان کمزور ہو رہے ہیں. وعجز المؤمن، مومن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس دین کی ذمہ داری سنبھالنے والا اور امت کو لے کر چلنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تھے، یقول لجلسائہ، جو ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمنا اپنی تمنا بتاؤ، اپنی آرزو بتاؤ، تمہاری کیا آرزو ہے؟ تو کوئی کہتا کہ مجھے پیسہ چاہیے،
کوئی کہتا مجھے پیسہ چاہیے کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، کوئی کہتا مجھے گھوڑے چاہیے، میں اسے جہاد میں جا کر خود بھی لڑائی کروں گا اور جو مجاہدین ہیں ان میں گھوڑوں کو تقسیم کروں گا۔ تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ لیکنی اتمنا دارا مثل هذه، لیکن مجھے تو ایک ایسا گھر چاہیے، کسی گھر کی طرف اشارہ کر، ایک بڑا گھر چاہیے، فیہا رجال مثل ابی عبیدہ بن الجراح، مجھے ایسا گھر چاہیے جس میں ابو عبیدہ ابن جراح جیسے لوگ ہوں جن کو میں مسلمانوں کے کاموں میں استعمال کروں۔ ایسے مجھے لیڈر چاہیے، ایسے قائد چاہیے، ایسے رہبر چاہیے، ایسے مسلمانوں کو لے کر چلنے والے چاہیے، ایسے مسلمانوں کے لیے امانت داری کے ساتھ قربانی دینے والے چاہیے۔ استعملہم فی امور المسلمین، کہ میں ان کو مسلمانوں کے کاموں میں استعمال کروں۔ مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جس میں ابو عبیدہ ابن جراح جیسے امانت دار ہوں، امانت دار اتنے سارے بھرے ہوئے ہوں، میں ایک ایک کو مسلمانوں کے لیے بھلائی میں استعمال کرتا جاؤں۔ لیکن اس زمانے میں بھی کم ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایسے قائد، ایسے رہبر، ایسے لیڈر امت کے لیے اور مسلمانوں کو سنبھالنے والے اتنے کم ہو گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے شکایت کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کو اپنا دکھڑا سناتے تھے۔ تو آج تو کتنی ضرورت ہے، آج تو کتنی ضرورت ہے۔ آج تو یعنی جو رہبر ہے وہ بھی رہزن اور ڈاکو نظر آ رہے ہیں، جو قائد ہیں وہ بھٹکانے والے ہیں۔ امت تو ہے لیکن رہبر نہیں ہے، لوگ تو ہیں لیکن امام نہیں ہے، مقتدی تو ہے لیکن مقتدا نہیں ہے، لوگ ہیں لیکن چلانے والا نہیں ہے، ایمان والے بہت ہیں لیکن ایمان والوں کا کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ غم تھا، یا اسفا علی یوسف۔ آج ہمیں بھی اللہ سے یہ شکوہ اور شکایت کرنے کی اور اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا قائد مل جائے، اے اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے قائد دے دے ہر جگہ کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسلمانوں کی رہبری کرے، جو مفاد پرست نہ ہو، جو خود غرض نہ ہو، جو اپنا پیٹ بھرنے والا نہ ہو، جو لوگوں کو لوٹنے والا نہ ہو، بلکہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہو۔ اس کے اندر صحیح جذبہ ہو، اس کے اندر صحیح ہمدردی ہو، اس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی تک، اونچائی تک پہنچانے کا یقینی جذبہ موجود ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ غم کھائے جا رہا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیا۔ وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، نابینا ہو گئے وہ، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو کظیم۔ دیکھیے اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بیٹے کی محبت میں اپنی آنکھیں ضائع کر دے۔ تو یہ صرف بیٹا نہیں ہے، یہ امت کا قائد ہے، یہ امت کا رہبر ہے، یہ مسلمانوں کو سنبھالنے والا ہے۔ ایسا بیٹا نہیں مل رہا تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا غم ہوا کہ غم کے مارے اپنی آنکھیں دے دی انہوں نے۔ تو صرف بیٹے کی محبت میں آنکھیں، دنیا کا کوئی آدمی بھی، دنیا کا کوئی عام ایمان والا بھی بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ اپنی آنکھیں ہی ضائع کروا دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر بندے سے، بیٹے سے اتنی محبت کیسے کریں گے؟ تو وہ جو یہ بیٹے سے اصل محبت ہے وہ اس دین کی ذمہ داری کی وجہ سے ہے، نبوت والی ذمہ داری کی وجہ سے ہے، اس کے اندر جو قائدانہ صفات ہے، اس کے اندر جو اخلاق ہے، اس کے اندر جو کوالٹی ہے، اس کی وجہ سے بیٹے سے محبت تھی۔ اس وجہ سے ان کو کوئی اس پر عتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے ان کی، ورنہ تو پکڑ ہو جائے گی۔ اگر کوئی اپنے بیٹے پر اتنا روئے کہ اپنا جسم ہی ضائع کر دے، آنکھیں ضائع کر دے، تو پکڑ ہو جائے گی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے اتنی محبت کیوں کر رہے ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ چیز بری نہیں ہے، یہ اچھی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی، یعنی آنکھیں نابینا ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔